فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، آج 31 تاریخ ہے دسمبر کی، اور کل انشاءاللہ تعالی 2020 شروع ہے۔ اس زمانے میں اور اس وقت میں لوگ بہت ساری چیزیں مناتے ہیں بطور خوشی کے کہ 2019 مکمل ہوا، 2020 شروع ہونے والا ہے، لہذا اس وقت لوگ خوشی مناتے ہیں۔ شرعی طور پر اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی سے ایک حصہ کم ہو جائے تو آپ کو خوشی کے بجائے افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا جو حصہ گزر گیا یہ اللہ رب العزت کے اطاعت اور تابعداری میں گزر گیا یا اللہ کے نافرمانی میں۔ اس پر افسوس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ایک عظیم نعمت ہے جس کا لمحہ لمحہ نعمت ہے، اور آئندہ سال کے لیے لاہ عمل متعین کرنا چاہیے کہ آئندہ سال میں وہ اعمال کروں گا جو رب کے رضا والے اعمال ہو، جبکہ ہمارے ہاں اس خوشی میں فحاشی اور عریانی کا ارتکاب ہوتا ہے، بد نظری ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد اور عورتیں پکنک پر جاتی ہے، وہاں پر قسم قسم کی لغویات ہوتے ہیں، فحاشی اور عریانی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں سر انجام دیتے ہیں جس کے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے، تو اس کے بجائے اللہ کے ذات کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب 2020 شروع ہوا تو آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ ایک سالک کہتا ہے صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے، زندگی ایسی گزر جاتی ہے، کبھی 2018 تو کبھی 2019، کل سے انشاءاللہ 2020 شروع ہے، تو آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ عاقل وہ ہے جو سوچ میں ہو، فکر میں ہو کہ اے میرے رب، آج کے بعد ایسے اعمال کروں گا جو آپ کے رضا والے اعمال ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام، وہ عاقل ہے جو شروع ہی میں سوچتا رہتا ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، ورنہ نادا بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ ایک بیوقوف آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہاتھ پہ واپس نہیں آتا۔ النعمت اذا فقدت عرفت، جب نعمت ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، جب نعمت ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جہنمی پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے جہنم میں، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، آیا میں نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا تھا کہ جو نصیحت کرنے والا تھا وہ اس میں نصیحت حاصل کر جاتا، لیکن تم نے اس عمر میں نصیحت حاصل نہیں کی، اپنی باطن کی اصلاح نہیں کی۔ تو جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس وقت تو نادا بھی سمجھ جاتا ہے۔ عاقل وہ ہے جو شروع ہی میں
انجام پہ سوچیں۔ لہذا وقت کے کم ہونے پر افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے یہ زندگی کیسے گزاری۔ اس وجہ سے سلف سے منقول ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی قیمتی چیز ہے، سونے سے۔ اس کی مثال برف جیسی ہے، اگر تم اس کو ویسے کسی جگہ پر ڈالو تو پگھل پگھل کر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تو اس سے شربت بناؤ گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس طرح اگر وقت کو صحیح کاموں میں صرف کرو گے تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے ایک سالک نے کہا حیاتک انفاس تعد فکلما مزى نفس منها انقضت به جزء، تیری زندگی چند محدود گھڑیوں کا نام ہے، جو حصہ گزر جاتا ہے آپ کی زندگی کا اتنا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو نئے سال کے آنے پر خوشی کے بجائے اللہ کے ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اے میرے رب، میں نے آپ کو ناراض کیا، اس کے بعد ایسے عمل نہیں کروں گا جو آپ کے ناراضگی والے عمل ہو۔ لہذا نئے سال کے شروع میں ہم عزم مصمم کریں کہ اللہ اگر اس سے پہلے بد نظری ہوئی ہے تو اس کے بعد بد نظری نہیں کروں گا، اگر اس سے پہلے میں نے آپ کو ناراض کیا آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو یہ عزم ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ قرآن و سنت کے موافق گزر جائے اور اللہ رب العزت کے رضا والے اعمال ہمارے اعضاء سے صادر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک طویل زندگی عطا فرمائے اپنی دینی متین کی خدمت کے لیے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔